اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 22 ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا، پس نہ تم بناؤ، اللہ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 20 ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس سے پہلے ہم 20 آیات میں 3 گروہ کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا ذکر اور ان کی صفات کو بیان کیا۔ اس کے بعد 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یعنی 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ ان 3 گروہ کا ذکر کرنے کے بعد یہاں رب کریم تمام بنی نوع انسان سے مخاطب ہے۔ یا ایہا الناس کے لفظ سے یہاں تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب ہے۔ انہیں خطاب دے کر رب کریم اسلام کی بنیادی دعوت توحید ان آیات میں رب کریم بیان فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس طرح کا خطاب یا ایہا الناس سے خطاب جو ہے وہ 26 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو تمام بنی نوع انسان کو جو پہلا حکم رب کریم یہاں دے رہا ہے وہ دعوت توحید ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان کو بھی جو تم سے پہلے تمہاری نسلیں، تمہارے آباء و اجداد تھے، ان کا خالق بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے آباء پرستی کی بھی جڑ کاٹ دی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز اسلام سے جب مشرکین کو دعوت توحید دی جاتی تھی، قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی جگہ رب کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جب مشرکین کو دعوت توحید دی جاتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے کہ ہمارے لیے کافی ہے وہ طریقہ یا وہ راستہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اسی طرح سورۃ زخرف میں بھی رب کریم نے یہی بات ہمیں بتائی ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 22 ہے کہ جب انہیں دعوت توحید دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں، قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر اور ہم انہی کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ہم ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں رب کریم
आबा परस्ती की जड़ काट रहा है। रब करीम कुरान पाक में ही जवाब देता है उन्हें कि अवलौ काना आबाउहुम ला यालमून शैअन वला यहतदून, कि क्या अगर उनके बाप दादा इल्म ना रखते हों और वो हिदायत पर ना हो तब भी वो आबा परस्ती में उसी गलत तरीके को अपनाते चले जाएंगे। तो यहाँ दावत तौहीद तमाम बनी नूए इंसान को दी गई है और आबा परस्ती की जड़ काटी गई है। उसके बाद आयत नंबर 20 में यही बात की गई, अल्लाजी, वो उस अल्लाह की दावत दी जा रही है, उस अल्लाह की इबादत की दावत दी जा रही है जिसने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया, बल्कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को पैदा किया। ज़मीन को उसने फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, उससे तरह तरह के फल तुम्हारे रिज़्क़ के लिए उगाए। तो सोचो तुम कैसे उसका शरीक ठहराते हो। तुम अल्लाह, अगर तुम अक्ल से काम लो तो तुम अल्लाह का शरीक किसी को ना ठहराओ। तो यहाँ रब करीम ने जो है मज़ाहिर परस्ती की भी जड़ काट दी है, क्योंकि इस्लाम से पहले जो है सूरज चाँद सितारों की परस्तिश की जाती थी। तो रब करीम फरमाता है ये तमाम जो मज़ाहिर कायनात हैं, ये सूरज चाँद सितारे, ये दरख्त, ये समंदर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनका खालिक अल्लाह है। ये अल्लाह की पैदा करदा तख्लीकात हैं, ये तुम्हारे खुदा नहीं हैं। तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा वो है जिसने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया। वल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअं, अल्लाह तो वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श के तौर पर बनाया और जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत के तौर पर बनाया। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन दलाइल देते हुए कुरान पाक में फरमाता है, एक सूरत में, ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलक़मरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुम, तुम ना सजदा करो सूरज और चाँद के आगे, बल्कि सजदा करो उस हस्ती के आगे जो सूरज और चाँद का पैदा करने वाला है। तो यहाँ दूसरी जो शिर्क था, नेचर परस्ती जो थी, मज़ाहिर कायनात की पूजा की जाती थी, दरख्त, शजर, हजर, चाँद, सितारों की, तो उस नेचर वर्शिप का भी रद्द किया गया है। और रब करीम ने फरमाया कि तुम अगर अकल से सोचो तो रब जो कुछ कुरान पाक में फरमा रहा है वो बिल्कुल सही है। सोचो, इसने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश की नेमत का इंतज़ाम किया, फिर इससे किस्म किस्म के फल तुम्हारे लिए पैदा किए, तुम्हारे लिए ये सारा कुछ इसने तुम्हारे लिए बनाया है और सिर्फ तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, रब करीम ने नहीं पैदा किया जिनो इंस को मगर सिर्फ इसलिए कि वो उसकी इबादत करें। तो रब फरमाता है कि उसने, देखो, ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, वजअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया। और इसी तरह सूरत नब्बा में भी बहुत खूबसूरत दलाइल रब करीम ने दिए हैं कि इन तमाम तख्लीकात का खालिक जो है वो तुम्हारा रब है। सूरत नब्बा में रब करीम ने फरमाया, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, क्या नहीं बनाया उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना और पहाड़ों को मीखों की तरह ज़मीन पर गाड़ दिया, और उसने बनाए तुम्हारे जोड़े, और उसने रात की नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया और रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया। लिबासा यानी ओढ़ देती है, जो ढांप लेती है हर चीज़ को। तो हर चीज़ जो है वो उसकी खलाकियत की गवाही देती है। हर चीज़ जो है अपने खालिक की बज़बान खामोशी, अपने खालिक की अज़मत, उसकी खलाकियत, उसकी वहदहु ला शरीक होने की बज़बान खामोशी गवाही दे रही है। हर एक ज़र्रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका। आगे आयत नंबर 23 है और आयत नंबर 24 को हम इकट्ठा लेंगे। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम किसी शक में इस बारे में जो उसने नाजिल किया है अपने एक बंदे पर, तो पस ले आओ कोई एक सूरत इस जैसी और बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा, अगर हो तुम सच्चे।
آیت نمبر 24 میں یہی تسلسل چل رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر تم ڈرو اس آگ سے، وہ جو ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو آیت نمبر 21 اور 22 میں رب کریم نے توحید کے لیے دلائل دیے، اور یہاں آیت نمبر 23 اور 24 میں رب کریم نبوت کی تصدیق فرما رہا ہے۔ رب کریم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے بندے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تم اگر اسے ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے سب مددگار مل کر اس جیسا پورا قرآن پاک نہیں تو صرف ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ اب دیکھیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ، اور اس چیلنج کا انداز کتنا، اس چیلنج کا انداز کتنا مضبوط ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے شک فیصلہ کروانے نہ آنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے گواہوں کو بلا لینا، فیصلہ کے لیے بلا لینا کہ تم جو بنا کر لائے ہو وہ کیا ہے اور قرآن پاک کیا ہے۔ یہ چیلنج ایک معجزہ ہے۔ ایسا چیلنج قرآن پاک میں 5 مرتبہ رب کریم نے دیا۔ 4 اور مقامات پر قرآن پاک میں رب کریم نے بالکل ایسا ہی چیلنج دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورۃ ہود کی آیت نمبر 13، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 اور سورۃ طور کی آیت نمبر 34۔ بلکہ سورۃ طور کی آیت نمبر 34 میں تو رب کریم نے یہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کہ تم لے آؤ کوئی ایک بات ہی اس جیسی اگر تم سچے ہو تو رب کریم نے فرمایا ایسا قرآن پاک بنا لاؤ، پھر فرمایا ایسی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، پھر فرمایا ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، پھر فرمایا ایسی کوئی ایک بات ہی بنا لاؤ تم اگر سچے ہو تو یہ چیلنج، یہ ایسا چیلنج ہے کہ آج 1500 سال گزرنے کو آئے ہیں کہ کوئی اس چیلنج کے سامنے نہیں آ سکا، نہ کل اس کا کوئی جواب دے سکا ہے اور نہ تا قیامت اس کا کوئی جواب دے سکے گا۔ حالانکہ اس وقت بھی بیروت، مصر، فلسطین میں لاکھوں یہود اور عیسائی ماہرین علم موجود رہے جنہوں نے لغات عربیہ میں ضخیم کتابیں لکھی، لیکن قرآن پاک کی مثل ایک سورت تک نہ لکھ سکے۔ جو جتنا عربی زبان کا ماہر ہے اس پر اتنا ہی زیادہ رعب اور عظمت اور دبدبہ قرآن پاک کا آ جاتا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ واقعی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی میں رب کریم فرماتا ہے آیت نمبر 24 میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، اور رب فرما رہا ہے تم کر بھی نہیں سکو گے۔ کیا رب کریم کے کا انداز ہے اتنا صداقت سے بھرپور۔ رب کریم فرما رہے ہیں اگر تم نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا بنا ہوا نہیں ہے اور کسی انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ اس علیم و خبیر کی طرف سے یہ کلام پاک آیا ہے جس کا علم اس پوری کائنات کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔ تو یہ تو اس علیم و خبیر اور اس صاحب علم کا کلام ہے، تو اس جیسا کلام جو ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو رب کریم انہیں دلیل دے رہا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، اور اگر نہ کر سکو، اور رب کریم فرما رہا ہے تم کر بھی نہیں سکو گے، اور نہ کر سکنے کے باوجود بھی تم کفر پر اگر اڑے ہوئے ہو۔ کیسی مدلل دلیل ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ تم قرآن پاک جیسا قرآن پاک بنا بھی نہیں سکتے، اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ماننے پر بھی تیار نہیں ہو، تو پھر اس کفر اور ہٹ دھرمی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا رب کریم انہیں کیا سنا رہا ہے؟ ڈرو اس دوزخ کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے ایسے منکرین خدا اور ایسے منکرین رسالت کے لیے تیار کی گئی ہے۔
بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس آیت میں پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی پوجا کی جاتی رہی ہو۔ اس قول کی تصدیق اس آیت سے بھی ہوتی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو یہ سب دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہاں رب کریم فرما رہا ہے کہ تمہیں آگ میں جلایا نہیں جائے گا بلکہ آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اور اگر ہم انسان کی اجزائے ترکیبی کو دیکھیں تو انسان کی اپنی ہڈیوں میں کاربن پائی جاتی ہے، فاسفورس پائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں آگ کو بھڑکانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ انسان کے وجود کے 1 گرام مادے میں اتنی انرجی ہوتی ہے جتنی کہ 2000 یا کئی ہزار ٹن کوئلے کی انرجی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اور پتھروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کو اور زیادہ ایندھن ملے گا، اور دوزخ کی آگ اس سے اور زیادہ بھڑکائی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں نہ شامل فرمانا۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لینا، اور یا اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرمانا، حق کو قبول کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما دینا، اور حق کا ساتھ دینے اور قرآن پاک کے علم سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی سعادت حاصل کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دینا۔ آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری دیں؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب کبھی وہ دیے جائیں گے کوئی پھل بطور رزق تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو دیے گئے ہیں ہم اس سے پہلے، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، حالانکہ جو پھل انہیں اس سے پہلے دیا گیا ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہوگا، وہ وہی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بشارہ ایسی خبر کو کہتے ہیں جسے سن کر چہرے کی جلد کا رنگ متغیر ہو جائے، خواہ یہ خبر خوشی کی ہو یا غم کی، مگر عام طور پر بشارت اچھی خبر کو کہتے ہیں۔ جنات جو ہے اس کا واحد جنت ہے، جس کے معنی باغ کے ہیں۔ جن اسی سے ہے، جن کا مطلب ہے چھپا لینا، نظر نہ آنا، یعنی جنت اس کی بہشت کے جو باغات ہوں گے ان کے درخت اتنے گھنے ہوں گے کہ اس کی زمین نظر نہیں آئے گی، درختوں کی وجہ سے زمین چھپ جائے گی، یعنی گھنے باغات والی بہشت جو ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہمیں یہ ایک خاص انداز جو ہمیں اکثر نظر آتا ہے وہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن پاک میں رب کریم جہاں کہیں کفار اور ان کی وعید کا ذکر کرتا ہے، ان کی سزا کا اور دوزخ کا ذکر کرتا ہے، تو مگر اس کے ساتھ متصل ہی اگلی آیات میں رب کریم مومنوں کا، ان کے عمل صالح کا اور ان کی جزا بہشت کا ذکر فرما دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب یعنی راغب کرنا اور ترہیب یعنی ڈر سنانا دونوں ضروری ہیں، ترغیب اور ترہیب دونوں ضروری ہیں۔ تو گزشتہ آیات میں رب کریم نے قرآن پاک کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس آیت میں رب کریم نے قرآن پاک پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ماننے والوں کو اچھے انجام کی بشارت دی ہے
کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں خیر ہی خیر ہوگی، انعامات ہی انعامات، اور راحت ہی راحت، اور نعمت ہی نعمت ہوگی، اور وہ بھی کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام آسائشیں، یہ تمام انعامات جو ہیں وہ عبد الآباد کے لیے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ان کو زوال اور فنا نہ ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت سا نقشہ جنت کا قرآن سورت واقعہ میں رب کریم نے کھینچا ہے کہ فی صدر مخدود، کہ جنتی جو ہوں گے وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، وطلح مندود، کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود، سائے لمبے لمبے ہوں گے، وماء مسکوب، اور گرتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور کثیر پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہونے والے ہوں گے نہ وہ روکے جانے والے ہوں گے، یعنی نہ تو انہیں کبھی یہ جواب ملے گا کہ اب تو ختم ہو گئے، اور نہ کبھی یہ جواب ملے گا کہ اب مزید نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں، جنت جو ہے وہ تمام آسائشوں، تمام نعمتوں، رب کے تمام انعامات کی انتہا ہوگی۔ اہل جنت کو جب بھی کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اہل جنت کو جب بھی جنت کے پھل ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسری مرتبہ دیے جائیں گے تو ان پھلوں کی ظاہری شکل و صورت پہلے دیے گئے پھلوں کے مشابہ ہوگی، جس کی وجہ سے جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، مگر جب ان کو کھائیں گے تو ان کا ذائقہ پہلے دیے گئے پھلوں سے بالکل جدا، بالکل مختلف ہوگا، یعنی ہر مرتبہ وہ نئے ذائقے سے اور نئے لطف اور نئے ذائقے سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اعلیٰ غذاؤں اور مکانات ہی میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ سکون اور راحت قلب کے لیے حسب منشا رفیق بھی انہیں ملیں گے، یعنی جنتیوں کو پاک صاف بیویاں بھی نصیب ہوں گی جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک و صاف ہوں گی، اور یہ تمام نعمتیں ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی۔ آیت نمبر 26 ہے ہمارے پاس، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کی کوئی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان والے ہیں پس وہ جانتے ہیں کہ یہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ رب فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک کی ایسی ہی آیات سے بہت سے لوگوں میں مزید گمراہی بڑھتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت جیسی نعمت نصیب فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر صرف فاسقین۔ جو فاسقین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے مزید ان گمراہی کی بد نصیبی ان میں اور بڑھ جاتی ہے۔ کفار، رب کریم نے گزشتہ آیت میں چیلنج دیا کہ قرآن پاک کو تم اللہ کا کلام بھی نہیں مانتے تو اس جیسا کوئی اور کلام بنا لاؤ۔ تو کفار اور مشرکین مکہ جب اس چیلنج کے سامنے بالکل لاجواب ہو گئے تو اور وہ ایسا نہ کر سکے، اور وہ کر بھی وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو جب وہ چیلنج کا جواب نہ لا سکے تو وہ اعتراضات پر اتر آئے۔ تو یہاں ان کے اسی اعتراض کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اس چیلنج کے سامنے وہ بے بس ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ جو مالک الملک ہے، جو سب سے بڑا ہے کائنات میں، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں دے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا بات کیسے کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال سورۃ حج کی آیت نمبر 73 میں اور مکڑی کی مثال سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں کس لیے دی؟ کافروں کے معبودان باطل کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے، ان کی بے بسی کو واضح کرنے کے لیے، ان کے
کمتر ہونے کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یا عنکبوت سے رب کریم نے مثال دی کہ وہ بہت کمزور سہارا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر علم والا کون ہے؟ اگر وہ علیم حکیم ہے، اس نے قرآن پاک اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو اس نے قرآن پاک میں ایک شفیق استاد کی طرح انسان کی زندگی کے لیے، انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو، ہر زاویے کے لیے ایک بہترین شفیق استاد کی طرح ہماری رہنمائی کی ہے سادہ الفاظ میں۔ رب کریم کا قرآن پاک کو بھیجنے کا مقصد اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا نہیں تھا۔ اگر رب کریم نے اپنا اس علمیت کی دھاک بٹھانی ہوتی تو عقلیں حیران و ششدر کھڑی رہ جاتی۔ رب کریم کا قرآن پاک میں مقصد لوگوں کی زندگی کا لاہے عمل انہیں سمجھانا ہے، زندگی کا مقصد سمجھانا ہے، اپنی علمیت کو دکھانا نہیں ہے۔ پھر رب کریم فرماتا ہے کہ اس سے صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی دلیل کو، کسی نقطے کو لائٹ نہیں لیتا۔ عالم کے لیے ذرہ بھی کائنات ہے، اور جاہل کے لیے کائنات بھی ذرہ ہے۔ اگر تقوی ہو تو مچھر کی مثال بھی روح ایمانی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں میرا رب جو فرما رہا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ مچھر کی مثال کو بھی پڑھ کر وہ مچھر کے وجود پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت، اس کی کبریائی، اس کا اختیار، اس کے پیدا کرنے کی طاقت اور اس مچھر کے ایک منحنی سے وجود اور محیر العقول اس میں تمام نظامات دیکھ کر، جس میں نظام تنفس، نظام تولید، نظام انہضام، تمام نظامات دیکھ کر انسان حیران و ششدر ہو کر اللہ اکبر پکار اٹھتا ہے۔ مچھر کے وجود کی ساخت پر نظر ڈالو، 6 ٹانگیں، اڑنے اور دوڑنے کو 2 پر، گنگنانے اور آواز لگانے کی صلاحیت۔ کہتے ہیں مچھر کی کمپاؤنڈ آنکھیں ہوتی ہیں، 100 چھوٹے چھوٹے امیجز ہیں آنکھوں کی جگہ جو کام کرتے ہیں اور دماغ تک وہ جاتے ہیں۔ ٹیکہ لگانا غالباً ہم نے مچھر سے سیکھا۔ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے خون لینے والا تو غلطی کر سکتا ہے، 2-3 مرتبہ اسے رگ تلاش کرنی پڑتی ہے، مگر مچھر عین گھپ اندھیرے میں اپنی ضرورت کا خون لے لیتا ہے بغیر کسی غلطی اور خطا کے۔ رب نے کیا نظام بنایا ہے اس کے اندر کہ جب وہ ڈنک مارتا ہے تو اس کی سٹنگ بالکل سرنج کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے سرنج کا ہم نیا سٹرلائز پیک کھولتے ہیں، اسی طرح اس کے ڈنک پر ایک غلاف ہوتا ہے۔ جب وہ ڈنک مارتا ہے تو غلاف پیچھے رول ہو جاتا ہے، ڈنک نکل آتا ہے اور ڈنک خون چوسنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے، خون چوسنے سے پہلے جلد پر کٹ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جبڑے میں آری کا کام کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ پہلے جلد پر جبڑے سے وہ کٹ لگاتا ہے، پھر ڈنگ اندر جاتا ہے اور سرنج کی طرح خون لے لیتا ہے۔ انسان کے جسم کا نظام جو ہے، انہیں کہیں کٹ لگے تو رب کی طرف سے ایک خودکار نظام ہے کہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً وہاں وائٹ بلڈ سیل پلیٹلیٹ پہنچ کر خون کو جما دیتے ہیں۔ تو جب مچھر نے جبڑے سے جلد کاٹتا ہے تو خون اپنے قدرتی نظام سے فوراً جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ خون کو نہ چوس سکتا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے مچھر کے اندر کہ جب وہ جبڑے سے جلد کو کاٹتا ہے تو اس کے منہ سے ایک اینٹی کلوٹنگ لیکوڈ اس جگہ ڈل جاتا ہے جو خون کو جمنے نہیں دیتا، اور وہ خون چوس کر جلدی سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ تو دیکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مثال دی گئی ہے اور جس سے مثال دی گئی ہے اس میں کیسی مطابقت ہے، اور انسان اپنی ہر دھرمی پر نادم ہو کر خود حق کو تسلیم کرنے کی طرف آگے بڑھ آئے کہ اگر مطابقت پائی، اس نے دیکھی ہے مطابقت ہے، مثال درست ہے اور مثال دینے والا اللہ ہے، تو یقیناً وہ حق کو ماننے کے لیے وہ دلیل کافی ہے۔ تو مثال دینے والا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، بات یہ ہے کہ مثال درست ہے۔ کفار نے جو
اعتراض کیا وہ خلاف عقل تھا جو حماقت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ اصل میں اعتراض جو ہے وہ جہالت اور تکبر کی پیداوار ہوتا ہے۔ تکبر والے امپریس نہیں ہوتے، اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات سے ہدایت پانے والوں کو تو ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہٹ دھرموں اور فاسقوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور گمراہی کی بات صرف فاسقوں کو ہی سوچتی ہے، اور اللہ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے۔ جو نافرمانی ہی کو پسند کرتے ہوں پھر اللہ انہیں اسی نافرمانی کے راستے پر چلائے رکھتا ہے۔ تو رب نے یہ فرمایا کہ ہم فاسقین کو گمراہ کرتے ہیں۔ فسق کے معنی ہوتا ہے خروج کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے چھپائے رکھنے کی کوشش کرے تو وہ فاسق ہے۔ فاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہ کرے اور شرمندہ نہ ہو اور علل اعلان گناہ کرتا پھرے اور اللہ کے بندوں سے نہ ڈرے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ ایمان والے اصل میں ان مثالوں سے سبق حاصل کر کے ایمان و یقین کے راستے پر اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور فاسق جو نافرمانی ہی کی راہ جنہوں نے اپنائی ہوئی ہوتی ہے وہ اس سے ہدایت لینے کے بجائے گمراہی کی بات ہی انہیں سوچتی ہے، اس سے ہدایت لینے کی بجائے انہیں گمراہی ہی کی بات سوچتی ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے، اور پھر گمراہی کی اسی بات پر وہ چونکہ انہوں نے گمراہی ہی کی لائن کو پسند کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہی میں اور آگے بڑھا دیتا ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کا ذکر کیا ہے، یہاں رب کریم نے فاسقین کی 3 علامات بیان کی ہے۔ پہلی ان کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو کاٹتے ہیں اور وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں۔ ینقضون جو ہے وہ نقدہ سے ہے، نقدہ کا ہے مطلب ہوتا ہے رسی کا بل نکلنا، اور میثاق جو ہے وہ وثوق سے ہے یعنی پختہ ہونے کو ہے، تو عہد کے پختہ ہونے کے بعد اس کو توڑ دینا، ینقضون میثاقہم، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد کی پختگی کے بعد اس کو توڑ دینا۔ عہد پورا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ایک عہد بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک عہد بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد الست ہے، تو اللہ کی توحید پر قائم رہنا جو ہے وہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ عہد کو توڑ دینا ہے۔ دوسرا، بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہیں، چاہے وہ عہد دنیاوی معاملات کے ہوں، تجارت کے ہوں، یا آپس کے تعلقات کے ہوں، نکاح کے ہوں، منگنی کے ہوں، یا آپس میں معاملات یا لین دین کے ہوں، انہیں پورا کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ملانے کا حکم دیا ہے وہ توڑ ڈالنا بھی فاسقین ہی کی علامت ہے۔ تو پہلی ان کی نافرمانی اللہ اور بندے کے تعلق کو توڑ دینا، دوسری نافرمانی بندے کا بندے سے تعلق جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اور یہ صلہ رحمی میں آتا ہے کہ اللہ نے کن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ رشتے جو ماں کے رحم سے تعلق رکھتے ہیں، قریبی رشتہ دار، مثلا اس میں ماں باپ، بہن بھائی، چچا پھپھی، خالہ ماموں، اور یہ تمام رشتے جو قریب ترین ہوتے ہیں، انہیں جوڑنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔
حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، قرابت کا خیال نہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹوں؟ رحم کہنے لگا کہ پروردگار میں اس بات سے راضی ہوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ رشتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے صلہ رحمی کے ذریعے سے، جو ان کو کاٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کٹ جاتے ہیں، جو انہیں جوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا، یعنی جو رشتے کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور زمین پر فساد پھیلانا جو ہے، فساد اور فتنہ یہ ہوتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ ڈالنا جو ہے وہ فتنہ اور فساد ہے۔ رب کریم ان کے بارے میں فرما رہا ہے یہ لوگ جو ہیں خاسرون میں سے ہیں۔ خاسرون جو ہے وہ خاسر کی جمع ہے، یعنی ان لوگوں نے دنیاوی خواہشات اور انسانی لذتوں میں پڑ کر رحمت الہی سے دوری اختیار کی ہے۔ انہیں گھاٹا پانے والوں میں کیا کہا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن جب رب کریم کے رحم و کرم کی حاجت ہوگی اس دن یہ رحمت الہی سے دور ہوں گے۔ نقصان تو ایسی کمی کو کہا جاتا ہے جس کی تلافی ہو سکے، مگر خسارہ ایسے گھاٹے کو کہا جاتا ہے جس کی تلافی بھی نہ ہو سکے، جس میں انسان کا اصل زر ہی ڈوب جائے۔ تو قیامت کے دن گھاٹا پانے والے یہ لوگ ہوں گے جو فاسقین ہیں، جو زمین پر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اور ان کی 3 علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام عادات بد سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں میں اللہ تعالیٰ ہمیں